میں ہوٹل سے کھانا لینے گیا تو وہاں لوگ ایک لڑکی کو پکڑ کر مار رہے تھے اور اس کا شوہر پاس کھڑا رو رہا تھا۔ میں نے وجہ پوچھی تو بتایا لڑکی چوری کرتے ہوئے پکڑی گئی ہے اور اب اسے پولیس کے حوالے کیا جائے گا۔ اس کا شوہر میرے سامنے ہاتھ جوڑ کر بولا، صاحب ہمیں بچا لیں، میرا کام نہیں لگتا اور گھر میں کھانے کو کچھ نہیں تھا، ہم 2 دن سے بھوکے تھے۔ میں ان دونوں پر ترس کھا کر اپنے گھر لے آیا کیونکہ میری بیوی پچھلے کئی دنوں سے بیمار تھی اور اسے ایک ملازمہ کی ضرورت تھی۔ گھر میں بچے چھوٹے تھے اور ذمہ داریاں بڑھ گئی تھیں اور میں اکیلا سب کچھ سنبھالنے کے لائق نہیں تھا۔ مجھے وہ دونوں میاں بیوی شکل سے معصوم لگے تھے۔ جب میں نے ان کو اپنے گھر کام کرنے کا کہا تو ان دونوں نے وعدہ کیا کہ وہ دل سے میرے گھر کا کام کریں گے اور کبھی شکایت کا موقع نہیں دیں گے۔ میں نے بھی کہا تم دونوں کو ہر ماہ تنخواہ بھی ملے گی اور 3 وقت کا کھانا بھی ملے گا۔ میں نے ہوٹل والے سے بڑی مشکل سے ان کی جان چھڑوائی اور پھر گاڑی میں بٹھا کر انہیں اپنے گھر لے آیا۔ میری بیوی نے انہیں گھر کے کام سمجھائے اور میں نے بھی نرمی سے ان کا حوصلہ بڑھایا کہ اب تمہیں ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، بس اپنا کام دیانتداری سے کرتے رہنا۔ شروع میں تو سب کچھ ٹھیک چلتا رہا، لڑکی کچن کے کاموں میں ہاتھ بٹاتی اور لڑکا باہر کے چھوٹے موٹے کام سنبھال لیتا۔ مجھے لگا کہ میرا فیصلہ درست تھا۔ بیوی بھی نسبتاً آرام محسوس کرنے لگی تھی اور گھر میں سکون لوٹ آیا تھا، مگر یہ سکون زیادہ دن نہ چل سکا۔ آہستہ آہستہ گھر کے ماحول میں ایسی باریک تبدیلیاں آنے لگی جنہیں میں نظر انداز نہیں کر سکا۔ ایک شام دفتر سے واپس آیا تو بیوی کچن میں برتن دھو رہی تھی، ہاتھوں پر صابن کی جھاگ تھی اور چہرہ تھکن سے اتر گیا تھا، لیکن میرا دل اس وقت دھڑکنے لگا جب ڈرائنگ روم میں قدم رکھتے ہی میری نظر نوکرانی پر پڑی۔ وہ صوفے پر بڑی شان سے بیٹھی تھی اور سب سے بڑھ کر یہ کہ اس نے وہ کپڑے پہن رکھے تھے جو میں نے اپنی بیوی کو چند ہفتے پہلے خرید کر دیے تھے۔ ریشمی دوپٹہ کندھوں پر ڈھیلا ڈھالا رکھا ہوا تھا اور ہونٹوں پر ہلکی لپسٹک چمک رہی تھی۔ وہ آئینے میں خود کو دیکھتے ہوئے کانوں کے جھمکے سیدھے کر رہی تھی۔ میرے قدم جیسے زمین میں دھنس گئے، دل میں ایک جھٹکا سا لگا۔ دماغ نے فوراً کہا کہ شاید یہ میری بیوی نے خود دیا ہو، لیکن آنکھوں نے جو منظر دیکھا وہ عجیب بے چینی پیدا کر رہا تھا۔ میں نے کھنگارتے ہوئے کہا، یہ کیا ہے؟ تم نے یہ کپڑے کہاں سے لیے؟ وہ چونکی، پھر ذرا سنبھل کر بولی، باجی نے ہی دیے ہیں، کہنے لگیں کہ تم پہنو، تم پر اچھے لگیں گے۔ میری بیوی کی آواز کچن سے آئی، ہاں میں نے ہی دیے ہیں۔ میں کچھ پل کے لیے خاموش ہو گیا۔ بیوی کے لہجے میں کمزوری تھی، جیسے وہ وضاحت دینے کی بجائے معاملہ ختم کرنا چاہتی ہو، لیکن میرے اندر ایک بے سکونی بڑھتی جا رہی تھی۔ نوکرانی نے سر جھکا لیا، مگر اس کے ہونٹوں پر ہلکی سی مسکراہٹ تھی جو مجھے اور بھی پریشان کر گئی۔ میں نے نظریں پھیر لی اور سیدھا کمرے کی طرف بڑھ گیا، لیکن اندر ہی اندر عجیب سا بوجھ بیٹھ گیا۔ رات کو جب بیوی کمرے میں آئی تو میں نے بات چھیڑنے کی کوشش کی، یہ کپڑوں والا معاملہ مجھے اچھا نہیں لگا، تمہیں کیا ضرورت تھی اپنے نئے کپڑے دینے کی؟ وہ آہستہ سے بولی، بس دل کیا کہ دے دوں، وہ غریب ہے، خوش ہو جائے گی۔ میں نے سر ہلایا مگر دل کو تسلی نہ ملی۔ لیکن تمہیں دیکھ کر برا نہیں لگا کہ وہ تمہارے کپڑوں میں بیٹھی سنور رہی تھی؟ بیوی نے میری طرف دیکھنے کی بجائے تکیے پر سر رکھ لیا۔ میں زیادہ سوچنے کی حالت میں نہیں ہوں، میری طبیعت ویسے بھی بوجھل رہتی ہے، تم خام خواہ فکر نہ کرو۔ میں خاموش ہو گیا، لیکن نیند نہ آئی۔ رات کے اندھیرے میں چھت کو تکتا رہا، دل میں بار بار وہی سوال گونج رہا تھا کہ آخر کیوں؟ بیوی نے ایسے ہی کپڑے دے دیے اور وہ بھی اتنے مانوس انداز میں۔ اگلے دن دفتر سے واپس آیا تو پھر کچھ ایسا ہی منظر تھا۔ بیوی کچن میں کھڑی کام کر رہی تھی اور نوکرانی برآمدے میں بیٹھی ناخن رنگ رہی تھی۔ مجھے یہ فرق کھٹکنے لگا، کام بانٹنے کی بجائے بیوی پر زیادہ بوجھ کیوں ہے؟ میں نے بیوی سے کہا، تم آرام کیوں نہیں کرتی؟ یہ سب کام تو نوکرانی کے کرنے کے ہیں۔ بیوی نے آہستہ سے کہا، وہ ذرا تھکی ہوئی تھی، میں نے سوچا میں کر لیتی ہوں۔ میں نے نوکرانی کی طرف دیکھا، اس نے نظریں جھکا لی، مگر پھر بھی مجھے لگا جیسے وہ جان بوجھ کر یہ سب کروا رہی ہے۔ رات کو میں نے بیوی سے کہا،
تمہاری یہ خاموشی مجھے اور ڈرا رہی ہے، کہیں کچھ غلط تو نہیں؟ وہ کمزور آواز میں بولی۔ تم وہم کر رہے ہو، مجھے کچھ نہیں، مگر میں جانتا تھا کہ کچھ نہ کچھ ہے جو مجھے دکھائی نہیں دے رہا۔ چند دن بعد ایک اور واقعہ ہوا۔ میں نے نوکرانی کو بیوی کے ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے بیٹھے دیکھا۔ وہ لپسٹک لگا رہی تھی اور بیوی کے ہار کو گلے میں ڈال کر خود کو آئینے میں دیکھ رہی تھی۔ میں نے سخت لہجے میں کہا، یہ سب کیا ہے؟ تمہیں کس نے اجازت دی یہ سب استعمال کرنے کی؟ وہ چونکی، پھر ہڑبڑا کر بولی، میں تو بس دیکھ ہی رہی تھی، کیسا لگتا ہے، واپس رکھ دیتی ہوں۔ بیوی اندر آئی اور نرمی سے بولی، غصہ کیوں کر رہے ہو؟ اسے کیا پتا ہمارے اصول کیا ہیں، بچی ہے ابھی۔ میں نے بیوی کی طرف دیکھا، اس کے چہرے پر عجیب تھکن اور بے بسی تھی، جیسے وہ مزید بحث نہیں کرنا چاہتی تھی۔ میں نے لب بھینچ لیے اور خاموش ہو گیا، لیکن دل میں ایک بات واضح ہو گئی تھی، کچھ ٹھیک نہیں ہے۔ اب ہر روز مجھے محسوس ہونے لگا کہ گھر کی فضا بدل گئی ہے۔ بیوی کے چہرے پر اترتی ہوئی سنجیدگی، نوکرانی کا بڑھتا ہوا اعتماد اور میرا بڑھتا ہوا اضطراب، سب کچھ ایک دوسرے سے جڑا ہوا لگ رہا تھا۔ میں نے کئی بار ارادہ کیا کہ بیوی کو صاف صاف کہوں کہ مجھے یہ سب برداشت نہیں، لیکن ہر بار اس کی کمزور حالت دیکھ کر چپ ہو جاتا۔ ایک دن جب میں دفتر سے لوٹا تو بچوں کے ہنسنے کی آوازیں آ رہی تھی۔ میں کمرے میں گیا تو دیکھا بیوی کھڑی ہے، ہاتھ میں جھاڑو پکڑا ہوا ہے اور نوکرانی کرسی پر بیٹھی بچوں کو کہانی سنا رہی ہے۔ منظر عجیب لگا، گھر کا مالک اور بیوی پیچھے اور نوکرانی آگے۔ میں نے سخت لہجے میں کہا، یہ سب کیا ہے؟ تم کیوں کھڑی ہو اور یہ کیوں بیٹھی ہے؟ بیوی نے جلدی سے کہا، میں نے خود کہا تھا اسے کہانی سنانے کو، بچے خوش ہو جاتے ہیں۔ میں نے بیوی کی آنکھوں میں جھانکا، وہاں خوف نہیں بلکہ عجیب سا خلا تھا، جیسے وہ خود اپنی مرضی سے یہ سب نہیں کر رہی بلکہ کسی اور کے اشاروں پر چل رہی ہو۔ میں خاموشی سے کمرے سے نکل آیا، دل میں عجیب سا بوجھ اور خوف بیٹھ گیا تھا۔ گھر کی فضا میں اب ایک نیا نقشہ ابھرنے لگا تھا۔ وقت کے ساتھ یہ معمول بن گیا تھا کہ میری بیوی سارا دن گھر کے کاموں میں جٹی رہتی اور نوکرانی ایسے حکم چلانے لگی جیسے وہی اس گھر کی مالکن ہو۔ میں جب دفتر سے واپس آتا تو منظر عجیب سا ہوتا، بیوی کے ہاتھوں میں جھاڑو یا کبھی آٹا گوندتے ہوئے اور نوکرانی ڈرائنگ روم میں پیر پسارے بیٹھی ہوتی، کبھی فون پر باتیں کر رہی ہوتی یا کبھی ٹی وی پر اونچی آواز میں ڈرامہ دیکھ رہی ہوتی۔ ایک دن میں نے دروازہ کھولا تو کچن سے برتنوں کی کھڑکھڑاہٹ سنائی دی۔ بیوی پسینے میں شرابور سالن بنا رہی تھی، دوسری طرف نوکرانی کھانے کی میز پر بیٹھی جوس پی رہی تھی۔ میں نے حیرت سے کہا، یہ سب کیا ہے؟ یہ کام تو تمہیں کرنے چاہیے۔ نوکرانی نے ہنسی دبا کر کہا، باجی خود نہیں مانتی، کہتی ہیں میں کر لوں گی۔ بیوی نے میری طرف دیکھا اور آہستہ آواز میں کہا، میں فارغ ہی تھی تو سوچا کر لیتی ہوں کام۔ میرے دل میں کڑھن سی اٹھی، لیکن بیوی کے کمزور لہجے نے میری زبان بند کر دی۔ اگلے دن کا واقعہ اور بھی عجیب تھا۔ میں کمرے میں گیا تو دیکھا کہ بیوی بچوں کے کپڑے طے کر رہی ہے اور نوکرانی صوفے پر نیم دراز کتاب پڑھ رہی ہے۔ میں نے جھنجلا کر کہا، یہ سب کیا ہے؟ تم کیوں نہیں کرتی یہ؟ نوکرانی نے مسکرا کر کہا، باجی کہتی ہیں کہ یہ کام انہی کے ہاتھ کا اچھا لگتا ہے۔ بیوی خاموش رہی، اس کی آنکھوں میں عجیب سا خالی پن تھا۔ اسی دوران ایک اور واقعہ ہوا۔ ایک دن مجھے دفتر سے تھوڑی جلدی چھٹی ملی، گھر آیا تو دروازہ کھلا ہوا تھا۔ اندر داخل ہوا تو دیکھا کہ نوکرانی اپنے شوہر کے ساتھ بیٹھ کر زور زور سے کہکے لگا رہی تھی۔ ان کے سامنے میری بیوی کھڑی تھی، ہاتھوں میں ٹرے تھی جس پر چائے کے کپ رکھے ہوئے تھے۔ میرا دل کانپ اٹھا۔ میں نے سختی سے کہا، یہ کیا طریقہ ہے؟ بیوی کو کیوں کام پر لگایا ہوا ہے؟ نوکرانی کا شوہر چونک کر اٹھ کھڑا ہوا، نہیں صاحب، ہم نے تو کچھ نہیں کہا، باجی خود کہتی ہیں کہ وہی کر لیں گی۔ بیوی نے آہستہ سے کہا، ہاں میں نے ہی کہا تھا۔ میں نے بیوی کو کمرے میں بلایا اور دروازہ بند کر کے کہا، یہ سب کیا ہے؟ تم آخر ان کے سامنے اتنی بے بس کیوں ہو؟ وہ میری آنکھوں سے نظریں چرا کر بولی، کچھ نہیں، بس دل چاہتا ہے کہ میں ہی کر لوں۔ اس کا جواب مجھے اور زیادہ بے چین کر گیا۔ اب حالات اس حد تک پہنچ گئے تھے کہ میں گھر آتا اور ہر کمرے میں نوکرانی کی آواز سنائی دیتی،
کبھی وہ بچوں کو ڈانٹ رہی ہوتی، کبھی بیوی کو حکم دے رہی ہوتی۔ ایک روز میں نے سنا کہ وہ بیوی سے کہہ رہی تھی، یہ برتن ابھی دھو لو، شام کو میرے شوہر کے دوست آنے والے ہیں۔ میں بھڑک اٹھا، یہ سب کیا ہے؟ یہ گھر میرا ہے، تمہارے شوہر کے دوست یہاں کیوں آئیں گے؟ وہ ہنس کر بولی، صاحب آپ کی بیوی نے ہی کہا تھا کہ کوئی مسئلہ نہیں۔ بیوی نے ہاں میں سر ہلایا۔ میں نے کہا تھا۔ میرے قدم لرز گئے۔ میں سوچنے لگا کہ آخر بیوی اتنی مجبور کیوں ہو گئی ہے۔ کچھ دنوں بعد ایک اور منظر نے مجھے ہلا دیا۔ میں رات گئے گھر لوٹا، دروازہ کھولا تو دیکھا کہ نوکرانی بیوی کو ہدایات دے رہی ہے، چائے میں کم شکر ڈالنا، یہ کپ صاف کر کے لانا۔ بیوی خاموشی سے سب کچھ کر رہی تھی۔ میں نے قریب جا کر کہا، یہ سب کب تک چلے گا آخر؟ تم کیوں ان کے آگے یوں جھک گئی ہو؟ بیوی نے میری طرف دیکھا، اس کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے، لیکن زبان خاموش رہی۔ نوکرانی مسکرا رہی تھی، جیسے اسے یقین ہو کہ اب اس گھر پر اسی کا ہی راج ہے۔ میری راتیں اب بے سکونی میں گزرنے لگیں۔ کبھی دروازوں کے چرچرانے کی آواز آتی، کبھی کچن میں برتنوں کی کھڑکھڑاہٹ سنائی دیتی، حالانکہ سب سوئے ہوتے۔ کبھی بچوں کی ہنسی اچانک چیخ میں بدل جاتی، اور جب میں دوڑ کر پہنچتا تو وہ خاموش بیٹھے ہوتے۔ ایک دن میں نے دیکھا نوکرانی میری بیوی سے لڑ رہی ہے، جیسے اسے ہدایت دے رہی ہو کہ کہاں صفائی کرنی ہے۔ میں نے کہا، یہ سب کیوں تمہیں کرنے دوں؟ نوکرانی نے تیکھی نظر سے میری طرف دیکھا اور بولی، یہ سب میرے کہنے پر ہی اچھا ہوتا ہے۔ بیوی سر جھکائے کام میں لگی رہی۔ اب میرا دل اور دماغ سکون نہیں پا رہا تھا۔ ہر دن لگتا جیسے اس گھر کی دیواروں کے پیچھے کوئی سایہ چھپا ہوا ہے جو سب کچھ بگاڑ رہا ہے۔ میں دفتر میں بیٹھا رہتا تو بھی دل گھر کی طرف بھاگتا۔ رات کو نیند نہ آتی، اور جب آتی تو ڈراؤنے خواب دکھائی دیتے۔ کبھی بیوی کو قید میں دیکھتا، کبھی گھر کے اندر اجنبی لوگ بیٹھے دکھائی دیتے۔ میں بار بار بیوی سے پوچھنا چاہتا کہ آخر وہ کیوں نوکرانی کے آگے اتنی بے بس ہے، لیکن اس کی کمزوری دیکھ کر زبان بند ہو جاتی۔ میرے سوال اندر ہی اندر گھلنے لگے، دل کی کھٹک بڑھتی جا رہی تھی، اور مجھے یقین ہونے لگا تھا کہ اب یہ معاملہ محض گھر کے چھوٹے موٹے جھگڑوں کا نہیں رہا، بلکہ اس کے پیچھے کچھ اور ہے جو میری آنکھوں سے اوجھل ہے۔ رات کا وقت تھا، کمرے میں گہری خاموشی تھی، صرف پنکھے کی گھومتی ہوئی آواز سنائی دے رہی تھی۔ میں نے کروٹ بدلی تو اچانک چونک کر آنکھ کھول لی۔ بیوی میرے پہلو میں موجود نہیں تھی۔ دل میں عجیب سا کھٹکا پیدا ہوا۔ میں نے فوراً ادھر ادھر دیکھا، لیکن بستر خالی تھا۔ دبے قدموں سے اٹھا اور سوچا شاید وہ پانی پینے گئی ہو۔ کچن کا رخ کیا، مگر وہاں اندھیرا تھا، فریج بند، جگ اپنی جگہ رکھا ہوا۔ میں نے آہستگی سے پکارا، کہاں ہو؟ مگر کوئی جواب نہ آیا۔ میں نے بچوں کے کمرے کا دروازہ کھولا، دونوں سوئے ہوئے تھے، کمبل چہرے تک کھینچے ہوئے، سانسوں کی مدھم آواز آ رہی تھی۔ بیوی وہاں بھی نہ تھی۔ اب دل کی دھڑکن تیز ہونے لگی، ماتھے پر پسینہ نمودار ہو گیا۔ میں نے واش روم چیک کیا، اسٹور روم دیکھا، ہر کونا چھان مارا، لیکن بیوی غائب تھی۔ میں پاگلوں کی طرح پکارنے لگا، کہاں چلی گئی ہو؟ آواز دو۔ لیکن گھر کی دیواریں گونجتی رہیں، کوئی جواب نہ آیا۔ اسی دوران میری نظر صحن کے کونے میں بنے نوکرانی کے کوارٹر پر جا ٹھہری۔ ایک لمحے کے لیے قدم رک گئے، اندر سے مدھم سی روشنی جھلملاتی نظر آ رہی تھی۔ دل میں وسوسے ابھرے کہ بیوی وہاں کیسے جا سکتی ہے، مگر جتنی دیر سوچتا رہا اتنی ہی گھبراہٹ بڑھتی گئی۔ بالآخر بے اختیار قدم اس طرف بڑھنے لگے۔ میں قریب پہنچا تو محسوس ہوا کہ اندر سے سرگوشیوں جیسی آوازیں آ رہی ہیں۔ دروازہ ہلکا سا کھلا تھا، کان لگایا تو کچھ الفاظ سنائی دیے۔ میرا دل اور زور سے دھڑکنے لگا۔ آہستگی سے دروازہ مزید دھکیلا اور اندر جھانکا۔ اندر ایک خوفناک منظر میرا منتظر تھا۔ کمرے کی فضا گھٹن سے بھری ہوئی تھی، دیواروں پر ٹمٹماتی موم بتیوں کی روشنی سے عجیب سائے رقص کر رہے تھے۔ زمین پر سفید چادر بچھائی گئی تھی، اور اس کے بیچ میری بیوی بیٹھی تھی۔ اس کی آنکھیں نیم وا تھیں، جیسے نیند اور ہوش کے بیچ کہیں قید ہو۔ اس کے گرد نوکرانی اور اس کا شوہر بیٹھے تھے، ہاتھوں میں چمکتے چاقو اور زبان پر کچھ عجیب منتر جو مجھے کسی اجنبی زبان کے لگ رہے تھے۔ ان کے ہونٹ تیزی سے حرکت کر رہے تھے، اور آوازوں میں ایسی سختی تھی کہ میری سانسیں رکتی محسوس ہوئیں۔
میں لمحہ بھر کو ساکت رہ گیا، دل دہل رہا تھا، ہاتھ پیر سن پڑ گئے، لیکن اگلے ہی لمحے جیسے اندر کوئی طاقت جاگ اٹھی۔ میں نے آگے بڑھ کر بیوی کا ہاتھ پکڑ لیا۔ یہ سب بند کرو۔ میری آواز کمرے کی گونج کو چیرتی باہر نکلی۔ نوکرانی کے شوہر نے چونک کر سر اٹھایا، اس کی آنکھوں میں سرخی اتر آئی۔ تم نے اندر آنے کی جرت کیسے کی؟ یہ عمل ٹوٹ جائے گا۔ میں نے بیوی کو اپنی طرف کھینچتے ہوئے کہا، مجھے کسی عمل کی پرواہ نہیں، یہ میری بیوی ہے اور میں اسے یہاں سے لے کر جاؤں گا۔ نوکرانی کھڑی ہو گئی، اس کے ہاتھ میں چاقو چمک رہا تھا۔ وہ غصے میں بولی، یہ سب کچھ تمہارے سمجھنے سے باہر ہے، یہ عورت ہماری ضرورت ہے، تم ہٹ جاؤ ورنہ۔ میں نے اس کی بات کاٹ دی، ورنہ کیا؟ تم لوگ میرے گھر میں بیٹھ کر یہ سب کھیل رچاؤ گے اور میں تماشائی بنا دیکھتا رہوں گا؟ بیوی نے کمزور آواز میں کہا، مجھے یہاں سے لے چلو۔ اس کے لہجے میں بے بسی اور کمزوری تھی، لیکن یہ آواز میرے لیے ایک صدا تھی۔ میں نے زور سے بیوی کو اپنی طرف کھینچا۔ نوکرانی کا شوہر اٹھ کر آگے بڑھا، اس نے میرا بازو پکڑنے کی کوشش کی، لیکن میں نے پوری طاقت سے اسے دھکا دیا۔ وہ پیچھے جا کر دیوار سے ٹکرایا اور منتر پڑھتے ہوئے رک گیا۔ نوکرانی نے غصے سے چیخ کر کہا، تمہیں اندازہ بھی نہیں کہ تم نے کیا بربادی کر دی ہے۔ میں نے تیزی سے کہا، بربادی تمہاری ہوگی، ہماری نہیں۔ اسی دوران کمرے کے کونے میں رکھے چھوٹے برتن سے دھواں اٹھنے لگا، اس میں جلتی لکڑیوں اور کسی عجیب پاؤڈر کی مہک تھی۔ میری بیوی نے کھانستے ہوئے میرا ہاتھ اور زور سے پکڑ لیا۔ نوکرانی کے شوہر نے پھر چاقو لہراتے ہوئے کہا، تم اسے نہیں لے جا سکتے، یہ ہمارے عمل کا حصہ ہے، اس کے بغیر کچھ مکمل نہیں ہوگا۔ میں نے غصے سے کہا، وہ کوئی چیز نہیں، وہ میری بیوی ہے۔ بیوی نیم بے ہوشی میں میرے کندھے پر گر پڑی۔ میں نے اسے سہارا دیتے ہوئے اٹھایا۔ اس کے ہونٹوں پر ہلکی سرسراہٹ تھی، جیسے وہ کوئی دعا دہرا رہی ہو۔ نوکرانی آگے بڑھی، اسے لے جانے دو گے تو تم دونوں کو چھوڑا نہیں جائے گا۔ میں نے دروازے کی طرف قدم بڑھائے، لیکن وہ دونوں ہمارے سامنے آ گئے۔ کمرے کی فضا اور زیادہ بوجھل ہو گئی، موم بتیاں تیزی سے جلنے لگی جیسے ان کی آگ بڑھ گئی ہو۔ دیواروں پر بنے سائے اور وحشت ناک ہو گئے۔ میں نے اونچی آواز میں کہا، ہٹ جاؤ ورنہ تمہیں پچھتانا پڑے گا۔ نوکرانی نے طنزیہ ہنسی ہنس کر کہا، تمہارا پچھتانا شروع ہو چکا ہے، تم دیکھو گے کہ وہ خود ہی واپس آئے گی۔ میں نے بیوی کو اپنی باہوں میں اٹھایا اور زور سے دروازہ دھکیل کر باہر نکل آیا۔ نوکرانی اور اس کا شوہر شور مچاتے رہ گئے، ان کی آوازیں پیچھے رہ گئیں، لیکن وہ الفاظ آج بھی میرے کانوں میں گونجتے ہیں، وہ ہماری ہے، وہ واپس آئے گی۔ میں بیوی کو لے کر سیدھا کمرے میں پہنچا، اسے بستر پر لٹایا۔ اس کے چہرے پر پسینے کی بوندیں تھیں، سانسیں بے ترتیب تھیں۔ میں نے اس کے ماتھے پر پانی چھڑکا، وہ آہستہ آہستہ ہوش میں آنے لگی۔ میں نے نرم لہجے میں کہا، تم ٹھیک ہو، کچھ نہیں ہوگا۔ وہ مدھم آواز میں بولی، انہوں نے مجھے جانے نہیں دیا تھا، وہ بار بار کہتے تھے کہ میں ان کے ساتھ بیٹھ جاؤں، میں چاہتی تھی نہ جاؤں، مگر جیسے کوئی اندر سے مجھے مجبور کرتا تھا۔ میرا دل دہل گیا۔ میں نے کہا، اب وہ کچھ نہیں کر سکیں گے، میں کل ہی پولیس کو اطلاع دوں گا، لیکن اندر سے مجھے یقین نہیں تھا۔ ان کی آنکھوں میں جو جنون تھا وہ مجھے رات بھر ستاتا رہا۔ میں نے بیوی کے ہاتھ کو مضبوطی سے پکڑ لیا، وہ کانپ رہی تھی۔ باہر کے کمرے سے اب بھی مدھم آوازیں آ رہی تھیں، جیسے وہ دونوں پھر سے کچھ پڑھ رہے ہوں۔ میں نے کھڑکی کھول کر جھانکا تو کوارٹر کی روشنی بجھ چکی تھی، صرف دھواں سا اٹھ رہا تھا۔ بیوی نے سہمی ہوئی آواز میں کہا، یہ ختم نہیں ہوگا، ہے نا؟ میں نے سخت لہجے میں کہا، میں ختم کر دوں گا۔ رات کا بقیہ حصہ میں نے جاگتے ہوئے گزارا، ہر آواز پر چونک جاتا، کبھی لگا دروازہ ہل رہا ہے، کبھی لگا کوئی سایہ کھڑکی کے پار سے گزر رہا ہے، لیکن بیوی کے لیے میں نے خود کو مضبوط ظاہر کیا۔ صبح ہونے تک میرا فیصلہ پختہ ہو چکا تھا، اب یہ کھیل زیادہ دیر برداشت نہیں کر سکتا تھا۔ اگر وہ لوگ باز نہ آئے تو میں قانون کا سہارا ضرور لوں گا، لیکن دل کے کسی کونے میں اب بھی یہ خوف موجود تھا کہ جو کچھ میں نے دیکھا وہ انسانی حد سے باہر تھا۔ میری بیوی مجھے ایسے دیکھ رہی تھی جیسے ابھی نیند سے جاگی ہو، اس کی آنکھوں میں حیرانی تھی اور وہ ارد گرد کے ماحول کو سمجھنے کی کوشش کر رہی تھی۔ وہ بار بار موم بتیوں کی روشنی میں دیواروں پر پڑنے والے سائے کو دیکھتی اور کانپ جاتی۔
اس کے چہرے پر ایسا تاثر تھا جیسے اسے یاد ہی نہ ہو کہ وہ یہاں کیسے آئی۔ میں نے آہستہ سے کہا، ڈرو مت، میں ہوں۔ وہ بامشکل سر ہلانے لگی۔ دوسری طرف نوکرانی اور اس کا شوہر میری طرف گھورتے کھڑے رہے۔ ان کے چہروں پر گھبراہٹ کے آثار تھے، لیکن وہ زیادہ دیر نہ ٹھہرے۔ لمحہ بھر بعد ان کی آنکھوں میں ایک سرخی ابھری، اتنی تیز کہ میں لرز گیا۔ وہ دونوں آہستہ آہستہ آگے بڑھنے لگے۔ نوکرانی نے سرد لہجے میں کہا، تمہیں یہ سب دیکھنا نہیں چاہیے تھا، اب تمہیں بھی خاموش ہونا پڑے گا۔ میں نے بیوی کو پیچھے کیا اور تیز آواز میں کہا، خبردار میرے قریب مت آنا۔ نوکرانی کے شوہر نے چاقو ہوا میں لہرایا، تم سمجھتے نہیں ہو، یہ صرف تمہاری بیوی کی بات نہیں، یہ پورے عمل کا حصہ ہے۔ اگر تم نے اسے روکا تو تم دونوں کے لیے کوئی راستہ نہیں بچے گا۔ میری بیوی لرزتے ہوئے بولی، یہ کیا کر رہے ہیں؟ یہ سب کیا ہے؟ میں نے اس کا ہاتھ پکڑ کر کہا، یہ لوگ شیطانی کھیل کھیل رہے ہیں۔ نوکرانی نے زور سے کہکا لگایا، شیطانی کھیل؟ یہ طاقت ہے، ایسی طاقت جو تمہارے جیسے عام لوگ سمجھ ہی نہیں سکتے۔ میں نے کہا، طاقت اگر کسی کی جان لینے سے ملتی ہے تو وہ زہر ہے، طاقت نہیں۔ وہ دونوں اور قریب آ گئے، ان کے قدموں کی چاپ فرش پر گونجنے لگی۔ بیوی میرا بازو پکڑ کر پیچھے کھینچنے لگی، لیکن میں نے اسے تسلی دی۔ اچانک نوکرانی کے شوہر نے ایک اور برتن اٹھایا جس میں سرخ رنگ کا مایا تھا۔ وہ اسے زمین پر گرانے لگا اور ساتھ ہی کچھ الفاظ دہرانے لگا اور گھٹن زدہ ہو گئی۔ موم بتیوں کی لو بھڑکنے لگی۔ میں نے تیزی سے بیوی کو اپنے پیچھے کیا اور اونچی آواز میں کہا، بس بہت ہو گیا۔ نوکرانی نے کہا، تم روک نہیں سکتے، یہ عمل آج مکمل ہونا ہی ہے۔ میں نے اس کے قریب جا کر کہا، تم سوچ بھی نہیں سکتے کہ اگر تم نے میری بیوی کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی تو میں کیا کروں گا۔ نوکرانی کے شوہر نے طنزیہ انداز میں کہا، تم کچھ نہیں کر سکتے، ہم دونوں نے بہت سے ایسے کمزور لوگوں کو اپنے قابو میں کیا ہے، تم بھی ان کی فہرست میں شامل ہو جاؤ گے۔ اسی لمحے بیوی نے لرزتی آواز میں کہا، میں ان کے قابو میں نہیں رہنا چاہتی، میں یہاں سے جانا چاہتی ہوں۔ نوکرانی غصے سے چلائی، خاموش رہو، تمہیں کوئی اختیار نہیں۔ میں نے بیوی کا ہاتھ مضبوطی سے پکڑ لیا، اب اختیار صرف اس کا ہے اور میرا ہے۔ نوکرانی نے اچانک جب ہٹنے کی کوشش کی، اس کے ہاتھ میں چاقو چمکا۔ میں نے جھٹکے سے بیوی کو پیچھے دھکیلا اور خود آگے ہو گیا۔ اس کے ہاتھ سے چاقو چھیننے کی کوشش کی، دونوں کے درمیان زور آزمائی ہونے لگی۔ نوکرانی کا شوہر بھی آگے بڑھا اور میرے کندھے پر حملہ کرنے کی کوشش کی۔ میں نے پوری طاقت سے اسے دھکا دیا، وہ پیچھے جا کر دیوار سے ٹکرا گیا۔ موم بتیوں میں سے ایک گر گئی اور فرش پر آگ بھڑکنے لگی۔ کمرے میں دھوئیں کا غبار پھیل گیا۔ بیوی چیخی، باہر چلیں، یہاں سے نکلیں۔ میں نے موقع غنیمت جانا اور بیوی کو پکڑ کر دروازے کی طرف مڑا۔ نوکرانی اور اس کا شوہر ہمارے پیچھے بھاگے۔ وہ چیخ رہے تھے، واپس آؤ، تمہیں ہم جانے نہیں دیں گے۔ ہم نے دروازہ زور سے کھولا اور باہر نکل آئے۔ بیوی میرے ساتھ تھی، اس کی سانس پھول رہی تھی۔ میں نے دروازہ باہر سے دھکیل کر بند کر دیا۔ اندر سے وہ دونوں چیخ رہے تھے، لیکن میں نے پرواہ نہیں کی۔ بیوی زمین پر بیٹھ گئی، وہ بار بار کہہ رہی تھی، یہ سب کیا تھا، یہ لوگ کیا چاہتے ہیں۔ میں نے گہری سانس لی، یہ سب کسی عام مقصد کے لیے نہیں تھا، یہ لوگ کسی شیطانی عمل میں تھے۔ بیوی نے آنکھوں میں آنسو لیے کہا، میں نے کیوں ان کی باتیں مانی، کیوں ان کے ساتھ گئی۔ میں نے اس کا ہاتھ تھام کر کہا، اس میں تمہاری کوئی غلطی نہیں تھی، یہ لوگ تمہیں مجبور کر رہے تھے۔ باہر رات کی خاموشی تھی، لیکن اندر سے اب بھی جلتی موم بتیوں اور شور کی آواز آ رہی تھی۔ وہ دونوں اب بھی کچھ منتر پڑھ رہے تھے۔ بیوی نے سہمی ہوئی آواز میں کہا، کیا وہ ہمیں چھوڑ دیں گے؟ میں نے سخت لہجے میں کہا، نہیں، وہ باز نہیں آئیں گے، لیکن اب میں بھی خاموش نہیں بیٹھوں گا۔ وہ دونوں اب دروازے کے پیچھے آ کر چیخنے لگے، تم نے بڑی غلطی کی ہے، یہ عمل رکے گا نہیں، تم جہاں بھی جاؤ گے ہم تمہیں ڈھونڈ نکالیں گے۔ میں نے بیوی کی طرف دیکھا، اس کا چہرہ زرد پڑ چکا تھا، لیکن اس کی آنکھوں میں اب زندگی لوٹنے لگی تھی۔ میں نے آہستہ سے کہا، جو بھی ہوا اب تم میرے ساتھ ہو، ہم ان کا مقابلہ کریں گے۔ بیوی نے کمزور آواز میں کہا، میں ڈری ہوئی ہوں لیکن تمہارے ساتھ ہوں۔ کمرے کے اندر شور بڑھتا جا رہا تھا، وہ دونوں پاگلوں کی طرح چیخ رہے تھے۔ میں جانتا تھا کہ اب یہ معاملہ میرے قابو سے باہر جا رہا ہے۔
میں نے دل میں فیصلہ کر لیا تھا، اب چاہے جو ہو میں اپنی بیوی کو ان شیطانی ہاتھوں میں واپس نہیں جانے دوں گا۔ یہ رات ختم ہونے سے پہلے میرے دل میں ایک نیا عزم پیدا ہو چکا تھا، جو کچھ بھی کرنا پڑے میں اس گھر کو ان کے سائے سے آزاد کرواؤں گا۔ میں نے بیوی کو پیچھے کیا اور ایک جھٹکے سے ان دونوں کو دھکا دیا۔ وہ دونوں لڑکھڑا کر جلتی ہوئی موم بتیوں پر گر گئے۔ لمحہ بھر کو ان کے منہ سے کراہیں نکلی اور کمرے میں دھوئیں کی لپٹ بھر گئی۔ میں نے اس موقع کو غنیمت جانا، بیوی کا ہاتھ پکڑا اور تیزی سے باہر نکل آیا۔ پیچھے مڑ کر دیکھا تو وہ دونوں اٹھنے کی کوشش کر رہے تھے، لیکن میں نے فوراً دروازہ باہر سے بند کر دیا تاکہ وہ باہر نہ نکل سکیں۔ بیوی کے قدم کانپ رہے تھے، وہ بار بار میرے بازو میں لپٹ رہی تھی اور اس کے ہونٹوں سے صرف ایک ہی بات نکل رہی تھی، اللہ نے ہمیں بچا لیا، اللہ نے ہمیں بچا لیا۔ میں نے اسے تسلی دی، ہاں اب ہم محفوظ ہیں، مگر دل کے اندر اب بھی ہلچل تھی۔ میں نے اسے سیدھا ہمارے کمرے میں لا کر بٹھایا، اس کے چہرے پر پسینہ اور خوف کی لکیریں واضح تھیں۔ میں نے پانی کا گلاس دیا، اس نے لرزتے ہاتھوں سے گلاس پکڑا اور چند گھونٹ بھرے۔ میں نے موبائل اٹھایا اور فوراً پولیس کو اطلاع دی، ہمارے گھر میں ایک سنگین معاملہ ہے، 2 لوگ کالے جادو اور خطرناک حرکتوں میں ملوث ہیں، جلدی پہنچیں۔ فون بند کرنے کے بعد میں نے گہری سانس لی۔ بیوی نے سہمی ہوئی آواز میں پوچھا، کیا وہ واقعی آئیں گے؟ میں نے جواب دیا، ہاں وہ جلدی آئیں گے، اب ہم اکیلے نہیں ہیں۔ لیکن انتظار کے لمحے آسان نہیں تھے۔ دروازے کے پیچھے سے وہ دونوں اب بھی شور مچا رہے تھے۔ نوکرانی چیخ رہی تھی، یہ دروازہ کھولو، تمہیں لگتا ہے تم ہمیں روک لو گے؟ یہ سب ختم نہیں ہوا، اس کا شوہر دھمکی دے رہا تھا، ہم باہر نکلے تو تم دونوں کو زندہ نہیں چھوڑیں گے۔ بیوی نے میرا ہاتھ مضبوطی سے پکڑ لیا، اگر وہ دروازہ توڑ کر باہر آ گئے تو؟ میں نے کہا، پولیس آنے ہی والی ہے، تھوڑا صبر کرو۔ میں بار بار کھڑکی سے باہر جھانکتا رہا، گلی سنسان تھی، ہر طرف اندھیرا اور خاموشی تھی۔ دور کہیں کتے بھونکنے کی آوازیں آ رہی تھی، جیسے وقت رک سا گیا تھا۔ چند لمحے گزرے تو بیوی نے آہستہ آواز میں کہا، اگر ہم دیر کر دیتے تو وہ مجھے ختم کر دیتے۔ میں نے اس کے سر پر ہاتھ رکھا اور کہا، تمہیں کچھ نہیں ہونے دوں گا۔ اسی دوران کمرے کے اندر سے ایک دھماکے جیسی آواز آئی، شاید انہوں نے کچھ گرایا تھا۔ بیوی کانپ گئی۔ میں نے دروازے کی طرف بڑھ کر کان لگایا، اندر سے اب کوئی منتر پڑھنے کی آوازیں آ رہی تھیں، ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ دوبارہ کوئی عمل شروع کر رہے ہیں۔ بیوی نے سہمی ہوئی آواز میں کہا، وہ باز نہیں آئیں گے، وہ پھر کوشش کریں گے۔ میں نے کہا، اس لیے پولیس کو بلایا ہے، اب وہ ہمارے قابو میں ہوں گے۔ پھر میں نے بیوی کو اٹھایا اور کہا، چلو ہم برآمدے میں چلتے ہیں، پولیس آتے ہی دروازہ کھولیں گے تاکہ سیدھے انہیں پکڑ لیں۔ ہم برآمدے میں جا بیٹھے، میں نے لائٹ جلائی، لمحہ بھر کے لیے کچھ سکون محسوس ہوا، لیکن بیوی اب بھی سہمی ہوئی تھی۔ وہ بار بار میرے کندھے پر سر رکھتی اور کہتی، میرے دل کی دھڑکن بہت تیز ہے۔ میں نے نرمی سے کہا، یہ سب عارضی ہے، تھوڑا صبر کرو۔ کچھ ہی دیر میں پولیس ہمارے گھر پہنچ گئی۔ دروازے پر گاڑیوں کے بریک لگنے کی آواز کے ساتھ ہی گلی میں ہلچل سی مچ گئی۔ اہلکار تیزی سے اندر داخل ہوئے۔ میں نے فوراً ان کو ساری صورتحال سمجھائی۔ وہ سیدھے اس کمرے کی طرف بڑھے جہاں وہ دونوں قید تھے۔ جیسے ہی دروازہ کھولا گیا، نوکرانی اور اس کا شوہر وحشیوں کی طرح چیخنے لگے۔ ایک نے خود کو زمین پر دے مارا، دوسرا اہلکاروں کو دھمکیاں دینے لگا، لیکن پولیس نے انہیں قابو کر لیا، ہتھکڑیاں ڈالیں اور زبردستی کھڑا کیا۔ بیوی میری پشت کے پیچھے کھڑی تھی، اس نے ڈرتے ڈرتے کہا، کیا اب ہمیں یہ نقصان نہیں پہنچا سکیں گے؟ میں نے جواب دیا، اب یہ پولیس کے ہاتھوں میں ہے۔ اہلکاروں نے تلاشی لی، کمرے میں سے کئی ایسی چیزیں برآمد ہوئیں جنہیں دیکھ کر میرا دل دہل گیا۔ خون سے بھرے چھوٹے برتن، عجیب سی لکیر والے کپڑے اور کچھ تصویریں جن پر نوکدار علامتیں بنی ہوئی تھیں۔ ایک اہلکار نے حیرت سے کہا، یہ تو باقاعدہ جادو ٹونے کے اوزار ہیں، انہیں گاڑی میں ڈال کر تھانے لے جایا گیا، ہمیں بھی وہیں بلایا گیا۔ تھانے میں فضا سنجیدہ تھی، ان دونوں کو ایک الگ کمرے میں رکھا گیا۔ پولیس افسر نے ہمیں سامنے بٹھا کر کہا، آپ لوگوں کو اندازہ بھی نہیں ہوگا یہ کون ہے، یہ ایک پورے گروہ کا حصہ ہیں جو کالے جادو میں ملوث ہیں۔ میں نے چونک کر کہا، کیا واقعی یہ گروہ ہے؟
मैं तो समझ रहा था ये दोनों बस अपने तौर पर। अफसर ने मेरी बात काट दी। नहीं, ये अकेले नहीं हैं। हमारी फाइलों में इनके बारे में पहले से शिकायतें मौजूद थीं, लेकिन कोई सबूत नहीं मिल रहा था। आज आपके केस की वजह से हमें बड़ी कामयाबी मिली है। बीवी कांपती हुई आवाज में बोली, ये लोग मुझे क्यों चाहते थे? अफसर ने कागज पलटते हुए कहा, इन्हें खास तौर पर एक हामला औरत चाहिए थी। ये अपने शैतानी अमल को आगे बढ़ाने के लिए इंसानी कुर्बानी इस्तेमाल करते हैं। आप चूंकि कमजोर हालत में थी, ये आपको काबू में लेकर अपना मकसद हासिल करना चाहते थे। बीवी ने आंखों में आंसू लिए कहा, मुझे याद नहीं आ रहा कि मैं कब कब इनके कहने पर चलती रही। बस ऐसा लगता था जैसे कोई मेरे जहन पर काबिज है। अफसर ने हमदर्दी से कहा, यही इनके जादू की ताकत है। वो इंसान को अपनी मर्जी के खिलाफ गुलाम बना लेते हैं। इसी दौरान एक और एहलकार अंदर आया। सर, इनके फोन से कुछ नंबर मिले हैं। सब ऐसे लोगों के हैं जो पहले भी इसी तरह के मामलात में मुलविस थे। लगता है इनका पूरा नेटवर्क है। अफसर ने कहा, इन्हें फौरन निगरानी में लो, कल सुबह छापे मारने होंगे। मैंने चौंक कर कहा, तो क्या ये सिर्फ हमारा मसला नहीं, और लोग भी इसमें फंसे हैं? अफसर ने संजीदगी से कहा, जी बिल्कुल, इनके गिरोह ने कई औरतों को निशाना बनाया है, कुछ लापता भी हैं। बीवी ने खौफजदा लहजे में कहा, क्या वो सब भी? अफसर ने खामोशी अख्तियार की, लेकिन उस खामोशी ने सब कुछ कह दिया। इस दौरान एक और कमरा खुला। नौकरानी और उसके शोर को वहां ले जाया गया ताकि उनसे मजीद तफ्तीश हो सके। मैंने एक लम्हे के लिए उनकी आंखों में झांका। वहां अब भी वही सुर्ख वहशत मौजूद थी। नौकरानी ने मुझे देखकर कहा, हम वापस आएंगे, ये सब खत्म नहीं हुआ। पुलिस ने फौरन उसके मुंह पर कपड़ा रख दिया ताकि वो मजीद कुछ ना बोल सके, लेकिन उसके अल्फाज मेरे कानों में गूंजते रहे। हमें बयान के बाद घर वापस जाने की इजाजत मिल गई। रास्ते भर बीवी खामोश रही, उसके हाथ कांप रहे थे। मैंने कहा, अब डरने की जरूरत नहीं, ये सब खत्म हो गया। वो आहिस्ता से बोली, अगर ये सच में गिरोह है तो वो हमें छोड़ेंगे नहीं। घर वापस आकर मैंने दरवाजों पर इजाफी ताले लगाए, खिड़कियों की कुंडियां मजबूत की, लेकिन दिल को सुकून ना मिला। रात देर तक हम जागते रहे। बीवी बार बार चौंक जाती, कहती, लगता है कोई साया दीवार पर चल रहा है। अगली सुबह पुलिस ने इतला दी कि उनके बयान की बुनियाद पर कई और मकामात पर छापे मारे गए हैं। वहां से मजीद लोगों को गिरफ्तार किया गया है और कुछ और सामान बरामद हुआ है। ये सुनकर मेरा दिल मजीद डूब गया कि ये मामला कितना बड़ा था। मैंने पुलिस अफसर से फोन पर पूछा, क्या अब ये सब खत्म हो जाएगा? उसने कहा, खत्म तो नहीं, लेकिन बड़ा धचका जरूर लगा है। आपकी बीवी खुशकिस्मत है कि वक्त पर बचा ली गई। मैंने बीवी की तरफ देखा। वो सोफे पर बैठी थी, आंखों में खौफ की परछाइयां अभी भी बाकी थीं। मैंने उसका हाथ थामकर कहा, हम शुक्र अदा करेंगे कि हम जिंदा हैं, बाकी जो भी होगा साथ झेल लेंगे। बीवी ने मध्यम आवाज में कहा, मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि घर में रखे मुलाजिम इतने खतरनाक निकलेंगे। मैंने कहा, अब मुझे भी यकीन हो गया है कि हर अजनबी पर एतबार नहीं किया जा सकता। घर में खामोशी छा गई, लेकिन ये सुकून वक्ती था। मेरे दिल के किसी कोने में अब भी वो नौकरानी की आवाज गूंज रही थी, हम वापस आएंगे। ये ख्याल मेरे जहन पर बोझ बनकर बैठ गया। मैंने फैसला किया कि अब मजीद वक्त जाया नहीं करूंगा। मुझे अपनी फैमिली को महफूज रखने के लिए हर कदम उठाना होगा। मुझे याद आने लगा कि क्यों मेरी बीवी उनका हर हुक्म मानती थी, क्यों वो अपने कपड़े तक दे देती और खामोशी से सारे काम करती थी। ये सब उनके जादू का असर था। जैसे जैसे ये हकीकत मेरे जहन में खुलती गई, मेरा दिल बोझल होता गया। पुलिस ने बताया था कि ऐसे मंत्र दिमाग पर कब्जा जमा लेते हैं और इंसान अपनी मर्जी के खिलाफ दूसरों के हाथ का खिलौना बन जाता है। मैंने बीवी की तरफ देखा। वो सोफे पर बैठी थी, चेहरे पर जर्दी और आंखों में अजीब सा खला। उस लम्हे मेरी आंखों में आंसू आ गए कि वो किस हाल से गुजरती रही और मैं कुछ समझ भी ना सका। मैंने आहिस्ता आवाज में कहा, तुमने मुझे बताया क्यों नहीं कि तुम्हारे साथ ये सब हो रहा था? बीवी ने नजरें झुकाते हुए कहा, मैं कुछ बता ही नहीं पाती थी, बस जैसे जुबान बंद हो जाती। दिल चाहता था कि तुम्हें सब कहूँ, लेकिन दिमाग जैसे किसी और के काबू में था। मेरे दिल पर बोझ और बढ़ गया। मैंने उसका हाथ थामा।
اب تم اکیلی نہیں ہو، اب یہ سب ختم ہو چکا ہے۔ لیکن پولیس کی باتیں میرے ذہن سے چپک گئی تھی۔ افسر نے کہا تھا یہ جادو آہستہ آہستہ انسان کو اس کے اپنے ہی وجود سے کاٹ دیتا ہے۔ ایسے لوگ سمجھتے ہیں کہ وہ اپنی مرضی سے چل رہے ہیں، لیکن حقیقت میں وہ کسی اور کے اشاروں پر زندگی گزار رہے ہوتے ہیں۔ گھر میں ایک بار پھر خاموشی چھا گئی، مگر یہ سکون بوجھل تھا۔ میں رات گئے تک بیٹھا رہا۔ بیوی بار بار آنکھیں موند کر جاگ جاتی، کبھی کہتی ایسا لگتا ہے کوئی مجھے بلا رہا ہے، کبھی کہتی میری سوچ پر اب بھی کسی کا قبضہ ہے۔ میں نے اسے تسلی دی، یہ سب وہم ہے۔ پولیس نے کہا ہے کہ وہ لوگ اب قابو میں ہیں۔ اگلی صبح پولیس والے دوبارہ ہمارے گھر آئے۔ انہوں نے بیوی سے کچھ سوالات کیے۔ کیا آپ کو یاد ہے کہ انہوں نے کوئی خاص الفاظ یا اشیاء آپ کے قریب رکھی ہوں؟ بیوی نے سوچتے ہوئے کہا، ہاں، کبھی وہ میرے بال مانگتے، کبھی میرا پرانا دوپٹہ، کہتے کہ تعویذ بنائیں گے جو مجھے خوش نصیب کرے گا۔ میں نے سوچا تھا شاید یہ دعا جیسی چیز ہے، لیکن بعد میں مجھے ایسا لگنے لگا جیسے ان چیزوں کے بعد میرا دماغ میرے قابو میں نہیں رہا۔ افسر نے نوٹ بک میں سب کچھ لکھا اور بولا یہی ان کا طریقہ ہے، وہ ذاتی چیزیں استعمال کر کے انسان کے شعور پر جکڑ ڈالتے ہیں۔ میں نے پوچھا کیا اس کے اثرات اب بھی باقی ہو سکتے ہیں؟ افسر نے سنجیدگی سے کہا، جی ہاں، لیکن وقت کے ساتھ اور علاج سے یہ سب ختم ہو سکتے ہیں۔ آپ کو دینی علاج اور ماہرین دونوں کا سہارا لینا ہوگا۔ بیوی نے آہستہ سے کہا، کبھی کبھی مجھے لگتا ہے جیسے وہ ابھی بھی میرے ارد گرد موجود ہیں، جیسے کوئی میرے کان میں سرگوشی کر رہا ہے۔ میں نے کہا، یہ تمہارا خوف ہے، حقیقت نہیں، مگر اندر سے میں خود بھی خوف زدہ تھا۔ اسی دن شام کو میں نے بیوی کو مولوی صاحب کے پاس لے جانے کا فیصلہ کیا۔ محلے کی مسجد کے امام صاحب نے اسے دیکھا اور کہا، یہ سب جادو کا اثر ہے، اس کا حل قرآن کی آیات ہیں، آپ گھبرائیں نہیں، ہم دم کریں گے اور آیات پڑھ کر اس کے ذہن کو صاف کریں گے۔ بیوی ان کے سامنے بیٹھ گئی۔ امام صاحب نے سورۃ فاتحہ اور دیگر آیات پڑھی، دم کیا اور کہا، اللہ کے کلام سے بڑھ کر کوئی طاقت نہیں، بس آپ کو پابندی سے یہ پڑھنا ہوگا۔ گھر واپس آ کر بیوی کچھ ہلکا محسوس کرنے لگی۔ اس نے کہا، اب جیسے دماغ صاف ہو رہا ہے۔ میں نے شکر ادا کیا، لیکن پھر بھی محتاط رہا۔ میں نے گھر کے ہر کونے کو چیک کیا، سٹور روم، الماریاں، نوکرانی کے کمرے کا سامان سب کھنگالا۔ کئی جگہ سے چھوٹے چھوٹے کاغذ ملے جن پر عجیب نشان بنے ہوئے تھے۔ ایک بوتل ملی جس میں سیاہ رنگ کا پانی تھا۔ میں نے سب اکٹھا کیا اور پولیس کو اطلاع دی۔ افسر آیا اور کہنے لگا، یہ سب جادوئی اشیاء ہیں، یہ ثبوت ہمارے لیے بہت اہم ہے۔ بیوی نے حیرت سے کہا، یہ سب چیزیں کب رکھی گئیں؟ مجھے تو خبر بھی نہیں ہوئی۔ میں نے افسردگی سے کہا، یہی تو ان کا طریقہ تھا۔ رات کو ہم نے سب کمرے صاف کیے، ہر کونے کو دھویا، ہر چیز باہر پھینک دی۔ میں نے قرآن کی تلاوت اونچی آواز میں چلائی تاکہ دل کو سکون ملے۔ بیوی میرے قریب آ کر کہنے لگی، اب گھر کچھ ہلکا لگ رہا ہے، جیسے کوئی بوجھ کم ہو گیا ہو۔ میں نے کہا، یہی اصل سکون ہے، اب یہ سب دھوکہ ختم ہو جائے گا۔ لیکن سچ یہ تھا کہ میرے دل کے کسی کونے میں خوف اب بھی باقی تھا۔ اگر جادو کا اثر اتنا گہرا ہو سکتا ہے تو اس کے زخم بھی اتنے ہی دیر پا ہوں گے۔ بیوی نے کہا، اگر میں پھر کبھی ان کے قابو میں چلی گئی تو میں نے اس کا ہاتھ پکڑ کر کہا، اب تم اکیلی نہیں، جب بھی تمہیں کچھ عجیب لگے فوراً مجھے بتانا، ہم مل کر اس کا مقابلہ کریں گے۔ اس رات پہلی بار وہ سکون سے سو گئی۔ میں دیر تک جاگتا رہا، لیکن یہ دیکھ کر کہ وہ پرسکون ہے مجھے بھی کچھ اطمینان ملا۔ میرے ذہن میں ایک بات بار بار آتی رہی، ہم نے وقت پر خطرے کو پہچان لیا، ورنہ سب کچھ ختم ہو جاتا۔ لیکن ساتھ ہی یہ احساس بھی تھا کہ ابھی جنگ مکمل طور پر ختم نہیں ہوئی، یہ ایک آغاز تھا اور اصل امتحان شاید ابھی باقی تھا۔ پولیس نے مزید چھاپے مارے اور ان کی مدد سے پورے گروہ کو پکڑ لیا۔ یہ خبر ہمیں 2 دن بعد ملی جب ایک انسپیکٹر خود ہمارے گھر آیا۔ اس کے ساتھ 2 اہلکار بھی تھے، فائلیں ہاتھ میں اور چہرے پر اطمینان۔ اس نے کہا، آپ کی شکایت اور تعاون نے ہمیں ایک بہت بڑے جال کو توڑنے کا موقع دیا۔ یہ کوئی 2 لوگوں کا کھیل نہیں تھا، بلکہ ایک پوری تنظیم تھی۔ میں نے حیران ہو کر پوچھا، تنظیم؟
मतलब ये सब लोग एक साथ काम करते थे? इंस्पेक्टर ने इस बात में सर हिलाया। जी हाँ, इनके मुख्तलिफ शहरों में छुपने के मकामात थे। वहाँ से हमें कुछ जाली कागजात, जमीन के रजिस्ट्री के कागजात और कुछ खाली स्टाम्प पेपर्स भी मिले हैं। ये लोग ना सिर्फ जान लेते थे बल्कि मरने वालों की जायदाद हथियाने के लिए भी जादू और धौंस इस्तेमाल करते थे। बीवी ने सहमी हुई आवाज में कहा, कितने लोग इनके जाल में फंसे होंगे? इंस्पेक्टर ने जवाब दिया, हमने अब तक 10 खानदानों को ट्रेस किया है। कुछ लोग जिंदा बचे, लेकिन कई अपनी जानें गंवा बैठे। आप खुशकिस्मत हैं कि वक्त पर सब कुछ सामने आ गया। मेरे दिल में खौफ और शुक्र दोनों की लहर उठी। मैंने कहा, अल्लाह का शुक्र है कि हम बच गए। इंस्पेक्टर ने हमें कुछ कागज दिखाए, उनमें हमारी फैमिली की तफसीलात दर्ज थीं। उसने कहा, ये देखें, आपके बारे में भी उनके पास सब कुछ लिखा था। आपकी जायदाद, आपकी मुलाजमत, आपकी बीवी की हालत, उनका अगला शिकार आप ही थे। बीवी ने आंखों पर हाथ रख लिए। या अल्लाह, ये लोग हमें कहाँ तक काबू में ले गए थे? इंस्पेक्टर ने तसल्ली दी, आप फिक्र की कोई बात नहीं, ये गिरोह मुकम्मल तौर पर पकड़ा जा चुका है। आपकी हिफाजत पुलिस करेगी। वो लोग रुखसत हुए तो मैं और बीवी कुछ लम्हे खामोश बैठे रहे। फिर हम दोनों ने वजू किया और शुक्राने के नफल अदा किए। सजदे में जाते हुए मेरी आंखों से आंसू टपकने लगे। दिल में बार बार यही ख्याल था कि अल्लाह ने हमें किस तरह इस बड़े तूफान से बचा लिया। नमाज के बाद बीवी ने कहा, मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि ये सब कुछ हमारे साथ होगा, लेकिन एक बात है, मैंने खुद को पहले से ज्यादा करीब महसूस किया है अल्लाह के। मैंने कहा, ये वाकई हमें याद दहानी के लिए हुआ। अब हम अपनी जिंदगी पहले से ज्यादा एहतियात और शुक्र के साथ गुजारेंगे। रात को जब बच्चे सो गए, मैं देर तक जागता रहा। दिल ही दिल में खुशी थी कि मेरी वहम ज़दा आदत, जो अक्सर दूसरों को अजीब लगती थी, उसी ने मुझे बचा लिया। अगर मैं मामूली सी बातों पर भी शक ना करता, तो शायद आज मेरी बीवी और होने वाले बच्चे से हमेशा के लिए महरूम हो जाता। बीवी ने सर उठाकर कहा, तुम्हें हमेशा वहम ज़दा कहती थी, लेकिन आज लग रहा है वही वहम हमारे लिए ढाल बना। मैंने मुस्कुराकर कहा, अब ये वहम नहीं बल्कि एहतियात है। इस वाक्य के बाद मेरी बीवी मुझसे भी ज्यादा मोहतात हो गई। वो हर अजनबी पर नजर रखती, घर में आने वाले किसी भी फर्द के बारे में बार बार सवाल करती, बच्चों को भी करीब रखती और कहती, अब किसी पर अंधा एतमाद नहीं होगा। मैंने उसके रवैये में तब्दीली देखी, लेकिन ये तब्दीली जरूरी थी। एक दिन मेरी बीवी ने कहा, अब हमें किसी को घर में काम पर नहीं रखना चाहिए। मैं जितना हो सकेगा खुद कर लूंगी, बाकी तुम्हारी मदद होगी। मैंने जवाब दिया, बिल्कुल, अब ये घर हमारा है और हम ही संभालेंगे। बाहर के लोगों पर सुकून को छोड़ना हमारी सबसे बड़ी गलती थी। जिंदगी आहिस्ता आहिस्ता मामूल पर आने लगी। मैं दफ्तर जाता, लेकिन दिल घर पर ही रहता। बीवी दिन भर बच्चों के साथ मसरूफ रहती, लेकिन हर लम्हा चौकस। कभी दरवाजे की कुंडी दोबारा चेक करती, कभी खिड़कियों के ताले मजबूती से देखती। मैंने महसूस किया कि अब हमारे दरमियान वो रिश्ता और भी गहरा हो गया है। हम दोनों एक दूसरे को ज्यादा समझने लगे थे। खौफनाक तजर्बे ने हमें करीब कर दिया था। एक दिन हम दोनों बैठे बात कर रहे थे। बीवी ने कहा, याद है, पहले मैं छोटी छोटी बातों पर नाराज हो जाती थी। अब लगता है वो सब कुछ कितना छोटा था। मैंने कहा, वाकई असल जिंदगी वो है जहां हम एक दूसरे को सहारा दें। बाकी झगड़े मामूली हैं। बच्चे खेल रहे थे और बीवी उन्हें देखकर मुस्कुरा रही थी। मैंने दिल ही दिल में सोचा कि अल्लाह ने हमें एक नई जिंदगी दी है। अब घर में अक्सर कुरान की तिलावत गूंजती रहती। बीवी बच्चों को कुरान पाक पढ़ाती। मैं शाम को आकर मिल बैठता। माहौल पुरसुकून होता। लेकिन इस वाक़े की यादें हमारे दिल पर नक्श रहीं। बीवी ने एक दिन कहा, मैं ख्वाब में अब भी उनके चेहरे देखती हूँ, लेकिन साथ ही ये भी महसूस होता है कि अल्लाह ने मुझे बचा लिया। मैंने कहा, यही यादें हमें जिंदगी भर शुक्र गुजार रखेंगी। वक्त गुजरता गया। मैंने फैसला कर लिया कि अब कभी अपने घर के सुकून को किसी गैर के हवाले नहीं करूँगा। दोस्तों और रिश्तेदारों को बुलाता तो बीवी हर बार यही सवाल करती, इनको कब से जानते हो? इन पर कितना एतबार है? मैं उसकी एहतियात पर हंसता भी, लेकिन दिल में खुश था कि अब वो हर कदम सोच समझ कर रखती है।
महीनों बाद भी जब कभी गली में पुलिस की गाड़ी आती, बीवी चौंक जाती। मैं उसके करीब जाकर कहता, फिक्र ना करो, अब सब खत्म हो चुका है, जिंदगी दोबारा मामूल पर आ गई। लेकिन ये खौफनाक वाकया हमारी यादों पर नक्श हो गया। हम दोनों जानते थे कि अल्लाह ने ऐन वक्त पर हमें बचाया है। इस बात ने हमें पहले से ज्यादा करीब कर दिया। अब हम एक दूसरे को ज्यादा इज्जत देने लगे, ज्यादा शुक्रगुजार हो गए। मैंने बीवी को देखकर कहा, हमने सब कुछ झेल लिया और फिर भी साथ हैं, यही असल कामयाबी है। वो मुस्कुराई और बोली, हाँ, अब मुझे लगता है कि कोई भी मुश्किल हमें अलग नहीं कर सकती। ये वो लम्हा था जिसने हमें सिखा दिया कि जिंदगी में सब कुछ खो देने के बाद भी अगर ईमान और एतमाद बाकी रह जाए तो इंसान फिर से जीता है।